نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم سامعین، ساتھی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ ابھی دعوت خطاب دوں گا جناب فضیلت الشیخ نور محمد حفظہ اللہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور ماہ رجب کے فضائل اور مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ قریب تشریف لائیں اور دل جمعی سے تشریف رکھیں۔ بیان نہایت مختصر ہوگا۔ اللہ سب کی یہ حاضری قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کیا بات ہے؟ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ میرے واجب الاحترام بن لادن کمپنی کے ساتھیوں اور میرے محترم و معظم نوجوان اور علماء کرام، اس مختصر وقت میں مختصر لوگوں کے درمیان انشاءاللہ ہم مختصر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اگرچہ لوگ مختصر دکھائی دیتے ہیں، لیکن جس تحریک سے میرا تعلق ہے وہ تحریک جس کو بر صغیر کے اندر کتاب و سنت کی روشنی کو نکھارنے والی شخصیت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، جن کو 30,000 حدیث زبانی یاد تھی، وہ ایک جگہ پہ تقریر کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اپنی تقریر 1.5 گھنٹے کی ختم کر چکے، اور کیونکہ سفر اس وقت مشکل ہوتے تھے، دور دراز سے ایک بزرگ اللہ کے دین کی محبت کی تڑپ میں دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے لمبا سفر کر کے تشریف لائے،
اور وہ بزرگ کہنے لگے شاہ صاحب بڑی دور سے آیا ہوں، لیکن جو پیغام آپ اللہ کے دین کا سنانے کے لیے یہاں آپ بھی تشریف لائے، لوگوں کو آپ سنا چکے، اور میری پیاس مجھے بجھی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، میں تڑپتے ہوئے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو پھر انہوں نے جتنی ایک لمبے چوڑے مجمع کو اللہ کے دین کی شناخت کروائی تھی، وہی 1.5 گھنٹے تک انہوں نے مسلسل ایک فرد کو دعوت دی۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے اگر ایک شخص بھی کسی کی دعوت کی وجہ سے وہ جہنم کی راہ سے ہٹ کر کے جنت کی راہ پہ چل نکلا تو اس کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے۔ تو میرا یہ پروگرام اس سفر کا حصہ ہوگا، اور جس عنوان پہ ہم نے بات کرنا ہے یہ بہت لمبا چوڑا عنوان ہے۔ ویسے تو انسان کی زندگی کا ایک دن ہی اتنا لمبا ہے، اگر اس کو ہی صحیح ادا کر لیا جائے، جس میں آدمی کو 1000 سنتوں پر ایک دن کے اندر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے، 1000 سنت ایک دن کے اندر، اگر اسی پر ہی آدمی ڈٹ کر کے عمل کر لے تو میرا خیال ہے کہ جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ چونکہ کونین کے تاجدار کے ساتھ آپ کی سنت کے ساتھ محبت یہ انسانوں کی نجات کا ذریعہ ہے، اس لیے سورہ محمد کی آیات میں نماز میں سن رہا تھا، اس لیے اسی سورت سے یہ ایک آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یعنی اگر اس سے ہٹ کر کے تم ساری زندگی محنتیں کرتے رہو، کوششیں کرتے رہو، اس روشنی کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف دوڑتے رہو، آپ کی اس دوڑ دھوپ کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس لیے کہ جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اس نے پہلی ہی شرط یہ لگائی ہے کہ اگر میری بات مانو گے اور جس کو میں نے جہانوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے اس کو مانو گے تو تب آپ کا عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ اس کی کوئی اہمیت ہو سکتی۔ اس لیے ہمارے دین کے اندر کسی شخص کو اپنی مرضی سے کام کرنے کی اجازت، آپ آزاد نہیں ہو، آپ اپنی مرضی سے اپنی آنکھ استعمال نہیں کر سکتے، اپنی زبان استعمال نہیں کر سکتے، اپنا کان استعمال نہیں کر سکتے، اپنا دماغ استعمال نہیں کر سکتے، ان قدموں اور ان پاؤں کے ساتھ، ان ٹانگوں کے ساتھ اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے۔ اگر اپنی مرضی سے چلنا شروع کر دو گے تو پھر قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ میرے اللہ نے شرط لگا دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری اجازت کے بغیر کیے ہوئے اعمال وہ انسان کو فائدہ دیں گے، بلکہ محنتیں، کوششیں اور مال سے کمائے ہوئے اعمال یہ قیامت کے دن ہباء منصورا کر دیے جائیں گے، یہ راہ کا ڈھیر بنا دیے جائیں گے، اور پھر اس وقت عمل کرنے کا کوئی ذریعہ بھی ہوگا، کوئی اپنی مرضی سے کام کر سکے گا، اس کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت مل سکے گی، کوئی نیکی کا کام کرنے کی بھی اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ اس لیے
اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی، جن لوگوں نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، ہم اس کی مالی معیشت کو تنگ کر سکتے ہیں، مال دے کر دل کے سکون کو چھین سکتے ہیں، اور قبر کی ظلمتوں کو بڑھا دیں گے اس کے لیے، اور اس کے عذابوں کو اس کے لیے اللہ اکبر کھول دیں گے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ کہا بڑے بڑے بینے، بڑی بڑی آنکھوں رکھنے والے، ان کو ہم قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ہاں بھائی، کوئی آنکھیں دے سکے گا اس وقت؟ کوئی نہیں دے سکے گا۔ اور اللہ فرمائیں گے قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ بندہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تو میری بڑی بڑی آنکھیں ہوتی تو کیا ہو گیا مجھے؟ اللہ فرمائیں گے بھی دیکھو ہمارا پیغام آیا تھا، ہم نے کچھ کہا تھا آپ سے، بڑی نعمتوں کی آپ پر بارش کی تھی، لیکن تو ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس وقت ہم نے آپ کو کچھ اختیار دیے تھے، آپ نے ہمیں اس میدان میں بلا دیا، آج ہمارے بلانے کی باری آ گئی ہے۔ اب کوئی ہے مائی کا لال جو ہمیں یاد کروا سکے؟ قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ کہا ہم بھی پھر بلا دیں گے، ہم نے آج بھی اپنی آنکھیں پھیر لی ہیں، آنکھیں پھیر لی ہیں۔ شیخ بدیع الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شیخ اگر بندہ داڑھی مناتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ حلق کرواتا ہے تو کیا حکم ہے؟ کہا مجھے حکم کا پتہ نہیں ہے، اگر کونین کے تاجدار نے جس طرح کیسرا کے 2 آدمیوں سے نظریں پھیر لی تھی، اگر قیامت کے دن انہوں نے نظریں پھیر لی تو کوئی مائی کا لال پھر تمہیں چھڑاتے ہوئے دکھائی دے گا؟ نہیں دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، عمل وہ کام آئے گا جو کونین کے تاجدار کی محبت کے ساتھ ہوگا، آپ کی الفت اور عقیدت کے ساتھ ہوگا، آپ کے بتلائے ہوئے راہوں پر چل کر ہوگا۔ اگر ان راہوں پر سفر کریں گے تو وہ راہیں بھی آپ کے ترازو میں شامل کر دی جائیں گی، آپ کا چل کر آنا بھی ترازو میں شامل کر دیا جائے گا، اس کی بھی قیمت لگ جائے گی۔ آپ تو سمجھتے ہیں نا اپنی ٹانگوں پہ چل کر آیا ہوں، نہیں، چل کر آنے کی بات سے ہم آغاز کر دیتے ہیں، ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اپنی ٹانگوں پہ چل کر آیا ہوں، اپنی مرضی سے آیا ہوں، نہیں، آپ کی میرے رب نے بڑی قیمت رکھی ہے۔ بنو سلمہ آئے، بنو سلمہ کے لوگ آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد ہمارے گھر سے بہت دور ہے، مسجد ہمارے گھر سے دور ہے اور ہمارا گھر مسجد سے دور ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم قریب آ جائیں اور مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھیں۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ مایا بنو سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، کہا بنو سلمہ انہی اپنے گھروں میں رہو، اللہ کے گھر کی طرف سفر کر کے آتے ہو، آپ کا آنا بھی لکھا جاتا ہے اور آپ کا واپس پلٹ کر جانا بھی لکھا جاتا ہے۔ جہاں جہاں آپ کے قدم اس زمین کی چھاتی کو چھوئیں گے تو اس دن یومئذ تحدث اخبارہا، کہا یہ زمین خبریں دے دے گی، یہ بول بول کر بتلا دے گی
اب تو بولنے کی بات ہی ختم ہو گئی، لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اب تو بولنے کی بات ہی ختم ہو گئی۔ فرمایا ہم چلتے ہوئے آثاروں کو دکھا دیں گے۔ دیکھتے ہو نا دور دور اقصی شرق میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، بات کرتے ہیں ہم، اور یہاں بن لادن کے کیمپوں میں بیٹھ کر دیکھتے ہو۔ گھر انڈیا میں ہے، گھر جنیوا میں ہے، گھر افغانستان میں ہے، گھر چائنا میں ہے، گھر روس کے کونوں میں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ بھائی بھی چل رہا ہے، بیٹا بھی چل رہا ہے، اور متحرک چہرہ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ یہ میرے اللہ نے صرف یہ ساری چیزیں آپ کو دی ہیں نا، یہ صرف اس دن کو سمجھانے کے لیے دی ہیں، چونکہ وہ نعمتیں اتنی بڑی ہیں کہ ان کی کوئی قیمت مائی کا لال ادا کر سکتا۔ اللہ کہتے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے شخص کامیاب۔ اور اس ساری کی قیمت یہاں بیٹھ کر ہم نے ادا کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا یہ سفر کر کے آتے ہو، اس کی بھی ہم قیمت لگاتے ہو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے حج عمرے کے لیے آتے ہو، حج عمرے کے لیے آتے ہو، حج عمرے کی اجازت دی ہے نا اللہ نے، آپ آتے ہو، کہ اگر راستے میں وفات پا گئے ہو، احرام کی حالت میں ہی وفات پا گئے ہو، لو بھائی ہمیں اختیار نہیں ہے کہ اس کو کفن دے دیں۔ راستے میں وفات پا گئے ہو، چہرہ بھی ننگا ہے، سر بھی ننگا ہے، پاؤں بھی ننگے ہیں۔ کونین کے تاجدار نے محرم کے بارے میں سنا کہ وہ سواری سے گرا، اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، فرمایا اس ساتھی کو انہی دو کپڑوں کے اندر کفناؤ، اور یہ جب قیامت کے دن اٹھے گا اور یہ کہے گا لبیک اللہم لبیک، قول ملبین، یہ لبیک لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا، لبیک لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ کیوں؟ اس کا سفر اتنا قیمتی کیوں ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آیا تھا۔ کہا جو شہادت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سفر کر رہا ہے، اور پھر پیغام آ گیا، خون سے نہلا دیا گیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب اس کو بھی اٹھایا جائے گا، لونہ لون الدم، اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا، اس کی رنگت تو خون جیسی ہوگی، ریحہ ریح المسک، اور اس کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی، کستوری جیسی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یہ سفر کر رہا تھا۔ آپ بھی سفر کر کے آئے ہو نا، اس سفر کی اللہ بڑی قیمت لگاتے ہیں، اس لیے کہ اس رب کو راضی کرنے کے لیے تھا۔ ایک بندے نے 100 قتل کر دیے، ہم بھی ایک سفر کا ذکر کرنے والے ہیں، اس لیے میں نے مقدمے کے طور پہ یہ 2-3 باتیں کر دی ہیں۔ 100 کا قاتل ہے، کراچی میں پکڑا گیا 120 کا قاتل، ایک 100 کا قاتل، ایک 80 کا قاتل، ایک کچھ 60 کا قاتل، کچھ 40 کا قاتل۔ ہاں بھائی، بنی اسرائیل کا آدمی تھا، اس نے بھی 99 قتل کر دیے، لیکن بندہ ہے جب بوڑھا ہونے آتا ہے نا، اور کبھی کبھی پھر اس کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، تو پھر یہ اپنے رب کو یاد کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب تک زندگی کبر، نخوت، غرور
اس کا شکار ہوتی ہے، آدمی حق کی طرف نہیں سوچتا حق کی طرف نہیں سوچتا، حق کی طرف جب دماغ میں کچھ شیطان داخل ہوتا ہے، دل بفرا ہوا ہوتا ہے، دماغ منتشر ہوتا ہے، تو یہ صحیح راستے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اچھے کپڑے پہننا، اچھا جوتا پہننا، اچھا لباس پہننا، نہا دھو کر رہنا، کیا یہ کبر کی علامت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ کبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس، حق کی بات کو جان لینے کے بعد اس کو تسلیم نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ ہے کبر۔ اور آپ نے فرمایا اگر کسی آدمی کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی کبر ہے، میں لا يدخل الجنہ، الکبر ردائی، کبر میری چادر ہے، میری چادر پہ ہاتھ ڈالنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس لیے یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو، اس لیے یہ باتیں ہمیں یاد رکھنا ہوں گی۔ یہ بھی زندگی کے اس حصے میں کہ بڑے بڑے مولوی قتل کر دیے اور آخری بھی مولوی قتل کر دیا، 99 قتل ہوئے، دوڑتے ہوئے آیا، دل میں سوچ آئی کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور یہ 100 کے قاتل، 99 کا قاتل اس کے دل میں آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں جانا۔ ہم دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تب بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جانا ہے کہ نہیں جانا، پھر بھی ہم بڑے پکے مسلمان ہیں۔ اگر کہیں تصور آ ہی گیا تو کہتے ہیں میرا ایک بابا ہے وہ ضرور چھڑا لے گا، وہ رکاوٹ بن جائے گا، اور ہمارا بابا تو اتنا طاقتور ہے کہ آسمان پہ وہ آسمان والے کے ساتھ چل رہا تھا، آسمان والے کا کہیں پاؤں پھسل گیا تو آسمان والا گرنے لگا تو اس نے ہمارے بابے نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے آسمان والے کو بچا لیا۔ لو بھئی ان کا مالک بھی دیکھو، ان کا خالق بھی دیکھو، ہمارے ملکوں میں ہم اس سے آگے جاتے ہی نہیں، جاتے ہی نہیں۔ 22,000 مزار بابے ایسے ہیں جو اللہ کے پکڑے کو بھی چھڑانے کے قابل ہیں۔ ہاں بھی چھڑا سکتا ہے، کوئی چھڑا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم ان کو نجات ہندہ مان گئے، زیادہ سے زیادہ ہماری اڑان یہاں تک ہوتی ہے، کہتے چھڑا لیں گے پھر جو ہوگا۔ خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے ابھی۔ انسان یہ 99 کا قاتل دل میں آ گئی ہے بھئی، ایک دن یومئذ تحدث اخبارہا، یہ جتنے بھی چھپ چھپ کے قتل کیے یہ تو سارے ہی کھل جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، دل میں ہی کہنے لگا کہ اگر وہ دن آ گیا، لوگوں کو ان کے اعمال نامے مل رہے ہوں گے، وہ کہیں گے بھی ہمارے رجسٹروں کو پڑھ لو، اور اگر میری باری آ گئی فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اگر اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، جب وہ پڑھے گا دیکھے گا تو اس کو چھپائے گا۔ اس لیے جو بندہ فیل ہو جاتا ہے نا وہ بتاتا نہیں رزلٹ، کبھی ٹیلی ویژن پہ اس کا نام نہیں آتا، ادھر چھپاتے پھرتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے، اور یہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میرا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مجھے زندہ نہ کیا جاتا۔
ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ، میرے مال نے مجھے فائدہ نہیں دیا اور میری چدراہٹ نے بھی مجھے فائدہ نہیں دیا۔ وہ دل میں سوچا، کہا اگر یہ سلوک اگر قیامت کے دن ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ تو یہ بندہ ایک میدان سے گزر کر کے جب جاتا ہے تو پھر آخر میں کبھی کبھی وہ پلٹتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی توفیق اور رحمت کے بغیر۔ اس لیے زیادہ نیکی کرنے والوں کو بھی غور کرنا چاہیے، ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے توفیق دے دی ہے۔ یہ بھی ان کا کمال نہیں ہے، یہ اس مالک کا احسان ہے۔ دل اندر سے گھبرا اٹھا، دوڑتے ہوئے مولانا صاحب کے پاس تشریف لے گئے۔ آیا، کہا مولانا صاحب میری کوئی نجات کا راستہ ہے؟ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا شیخ 99 قتل کر چکا ہوں۔ 99 قتل کر چکا ہوں؟ اچھا، او بھائی یہاں تو ایک کے قاتل کی بخشش نہیں ہے، من قتل متعمدن، اور جس نے عمدن کسی کو قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ 99 کے قاتل، کہا آپ کی بخشش کہاں ہوگی، کہاں ہوگی؟ وہ مایوس ہوا، اس نے کہا اچھا پھر بخشش نہیں ہوگی تو پھر آپ کا بھی فیصلہ کر دیتے۔ اس نے تلوار نکالی، اس کو بھی کنارے لگا دیا، لیکن دل آسمان والے کی رحمت سے مایوس نہ تھا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے اللہ کے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں، اپنے معاشروں میں شرک کرتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اگر آپ کو اچھا ماحول مہیا ہو گیا ہے تو آسمان والے کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سکون نہ آیا کہ میرا رب جو ہے وہ کبھی مایوس نہیں کرتا، نا امید نہیں کرتا۔ تھکے ہوئے ہو، نیند آ گئی ہے، آگے بڑھا، کہا کسی بستی میں اور کسی مولانا صاحب کو تلاش کرو، اس لیے فتویٰ ایسے نہیں دینا چاہیے، سوچ سمجھ کے فتویٰ دینا چاہیے، اور بندے کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ دعوت دیتے ہو تو خیر خواہی کے لیے، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو تو اللہ کی رحمت کی امید کے لیے، احسان کے لیے نہیں۔ پھر بے قرار دل، چین نہ آیا، مولانا صاحب کے پاس گئے، کہا میری بخشش کی کوئی راہ ہے؟ کہا ہاں آپ کی بخشش کی راہ ہے، آپ اپنے اللہ سے توبہ کریں، لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط ہے۔ کہا یہ مشرکوں کی بستی کو چھوڑ دو جہاں گناہوں کے جکھڑ چل رہے ہیں، کہا اس بستی کو چھوڑو، وہ وہابیوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ کہا وہابیوں کی بستی میں چلے جاؤ جہاں اللہ کی توحید کی پوجا ہوتی ہے، جہاں شرک کو گھسنے نہیں دیا جاتا۔ کہا وہاں چلے جاؤ۔ دل میں آ گئی، یہ بھی سفر کر رہا ہے بھائی، اس نے بھی سفر شروع کر دیا۔ لو بھئی یہ سفر کدھر ہو رہا ہے؟ چکلوں کی طرف نہیں، شراب خانوں کی طرف نہیں، وہ یہ بھی تو سفر ہوتا ہے نا۔ اور یورپ پر امریکہ میں جاتے ہو، یہ بھی سفر ہوتا ہے، بس نیتوں میں ہی فرق ہوتا ہے نا، ہے تو اللہ کی زمین، یہ بھی اللہ کی زمین پہ جا رہا ہے، نیت بدل گئی ہے، آخرت میں کامیابی کے لیے دوڑ لگ رہی ہے، دوڑ لگ رہی ہے، دوڑ لگ گئی، دوڑتے دوڑتے ابھی آدھا سفر بھی نہیں کیا، آدھا۔ وہ بندے کی بڑی امید ہوتی ہے نا، امیدوں سے بندہ زندہ رہتا ہے۔ کئی سفید بالوں والے بھی کہتے ہوں گے اچھا ابھی اور لمبی زندگی، اور لمبا سفر ہوگا، پھر توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبی زندگی والا جو ہے نا، ایک مال کی تڑپ اپنے دل میں بڑی پیدا کرتا ہے، اور دوسری اس کی امید ہوتی ہے کہ ذرا لمبی زندگی مل جائے، پھر تھوڑا سا اور
لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ یہ لا یستاخروا ساعۃ ولا یستقدمون، نہ یہ مولوی کو دیکھتا ہے، نہ نیک کو دیکھتا ہے، نہ بد کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ الٹا کرنے پہ آ جائے تو فرعون جیسے انا ربکم الاعلی کہنے والے کو دریا کے درمیان غرق کرتے ہیں۔ اگر وہ پکڑنے پہ آ جائے تو اپنے چاہنے والوں کو بھی 1 سیکنڈ کی اجازت نہ دے۔ میں اپنے موضوع کی طرف، ابھی آدھا سفر نہیں کیا، آسمان والے کا پیغام آ گیا، کیونکہ جانتا کوئی نہیں ہے نا، جانتا ہے نا کہ بھی ادھر سے ادھر جانا آپ نے، کوئی ہے مائی کا لال؟ جو بر صغیر کا کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی صوفی وہ بتلا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتلا سکتا۔ پاکستان میں ہوا، 3 نوجوان تھے، 3 نوجوان، اللہ اکبر کبیرہ، وہ آگے قسمتیں دکھانے لگے، کہنے لگے پیر صاحب ذرا ہمیں بتاؤ۔ کہا بھائی آپ کی شادی 1 ماہ کے اندر ہو جائے گی، آپ بڑے مالدار ہو جائیں گے، آپ کا یہ سلسلہ حل ہو جائے گا۔ وہ 1 مہینے کے بعد چکر لگایا، پھر آ گئے، کہتے پیر صاحب جو آپ نے خبریں دی تھی وہ بڑی صحیح خبریں تھیں، میری شادی ہو گئی، میری زندگی کے حالات بدل گئے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے کہا جو تیسرا کام تھا وہ بھی ہو گیا۔ آج ہمیں بڑے خوشی کا دن ہے، آج ہم آپ کی بہترین دعوت کرتے ہیں، بہترین دعوت کرتے ہیں، کہو فلاں ہوٹل میں چلتے ہیں۔ مولوی کے لیے طرح طرح کے کھانے ہوں، پیر کے لیے تو منہ تو للچاتا ہے نا۔ وہ شیخ ہم نے کھانا نہیں کھانا، کہا کہ مولانا صاحب اس لیے قصہ سنا رہے ہیں۔ قصہ نہیں سنا رہا، آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ کوئی نہیں جانتا۔ وہ لے گئے گھر میں، جا کر کہنے لگے پیر صاحب بڑی اچھی خبریں دی ہیں، ماشاءاللہ، کیا ہی آپ کی بات ہے۔ اب تینوں نے بہترین قسم کے چھتر، جوتے اتار لیے، ڈنڈے اتار لیے، خوب پٹائی کی۔ اب چیخو پکار جاری ہے، چیخو پکار جاری ہے۔ کہا مولانا وہ تو ساری خبریں آپ نے ہمیں دے دی، اس خبر کا پتہ نہیں چلا کہ حلوے کی جگہ پہ آج ہماری کھچائی ہوگی۔ اس کا نہیں خبر، اس کا نہیں آپ کو پتہ چلا؟ تو میرے بھائی، میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ 100 کا قاتل دوڑتے ہوئے جا رہا ہے آسمان سے۔ لو بھی آپ کہیں گے فرشتے تو سارا کچھ جانتے ہیں، وہ فرشتے بھی غیب نہیں جانتے، فرشتے بھی غیب نہیں جانتے۔ روح قبض کرنے والے آگے، جنت والے بھی آگے، دوزخ والے بھی آگے۔ اس لیے مولانا ہمارے فرشتے اور ہوں گے، دوسروں کے اور ہوں گے، اس کا بھی خیال کرنا۔ آگے وہ کہنے لگے بھئی ہم نے لے کے جانا ہے، دوسرے کہتے ہم نے لے کے جانا ہے، جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ تو ہیں دونوں ہی فرشتے۔ لا یعلم الغیب الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ بہرحال فیصلہ ہوا، وہ آپ جانتے ہیں۔ میں نے جو بات اس میں بتانی ہے وہ تو میرے اپنے ایک صرف سفر کا حصہ بتانا ہے کہ سفر اگر نیکی کا ہے تو آسمان والا رب کتنا رحیم ہے۔ فیصلہ ہوا کہ قرہ اندازی کر لو، فیصلہ یہ کیا کہ ادھر ماب لو جدھر یہ جا رہا ہے۔ اگر ادھر سفر کم رہ گیا ہے، سفر کم رہ گیا ہے تو یہ جنت کے فرشتے رہ جائیں، اگر پیچھے کی طرف تھوڑا سفر کیا ہے تو پھر دوسرے لے جائیں۔ واہ واہ آسمان والے، اس رب کی رحمتیں کتنی واسع ہیں، وہ کتنا رحیم ہے۔ اور یہ زمین کسی پیر سے ہلتی نہیں ہے، آسمان والے نے آرڈر کر دیے۔ اور زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، اس کے حکم کے تابع ہے۔ آرڈر کر دی کہ ہمارے ایک بندے کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، ہم ان کو جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں، اور فیصلہ کرنے والے کو بھی اس کے فیصلے کے خلاف کوئی کام کرنا نہیں چاہتے۔
زمین کو سکڑنے کے آرڈر کر دیے، زمین سکڑ گئی۔ اب اس کو جنت کے فرشتے لے گئے۔ ہاں بھائی، یہ سفر ہے، کوئی نیکی کی اس نے نیت کر کے ابھی ان میں شامل بھی نہیں ہوا، اور اس لیے وہابیوں کا ساتھ دیا کرو، یہی کام آئے گا، اور نیک لوگوں کا ساتھ دیا کرو، یہی کام آئے گا، یہی کام آئے گا۔ کونین کے تاجدار نے فرمایا، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، بڑا ساتھ دیا، انتہل کہا دل اصابت لن توبت فی الارض ابدا، بڑا ساتھ دیا ہے، یا اللہ تو ہماری آج مدد فرما دے، ان کو ہلاک نہیں کرنا۔ اور بندوں کی قدر کیا کرو، نیکی بہت بندے کو آگے لے جاتی ہے، اور نیکوں کا ساتھ دیا کرو، مشرکوں کا ساتھ نہیں دیا جاتا۔ ساتھ اگر اچھی راہ پہ سفر کرو گے تو فائدہ ہوگا، اپنی بنائی ہوئی نیکیاں کبھی فائدہ نہیں دیں گی۔ اور رجب کے مہینے میں بھی بڑے کام کرتے ہو نا، بڑے کام کرتے ہو، 27 کو مسجد روشن کرتے ہو، 100 رکعت پڑھتے ہو، حلوے پکا پکا کر تقسیم کرتے ہو، جس کا کونین کے تاجدار سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس رات نے تو آپ کو بتایا ہے، لوگوں اگر سفر کرنا ہے تو اچھی جانب سفر کیا کرو۔ کائنات کے رب نے الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے آپ کو اٹھایا، یہ سفر کرایا، کدھر؟ بیت المقصد، بیت المقدس، مقدس، مقدس اصل لفظ ہے، مقدس بھی کہہ سکتے ہیں، غلط اردو ہے۔ وہاں پہنچایا تو کدھر؟ قبرستان میں۔ اللہ نے بیت المقدس کا نام لیا اس لیے کہ وہابیوں مسجدوں کی سفر کرنا جائز ہے۔ قبروں کی طرف، وہاں بھی انبیاء کی قبریں تھیں، قبروں کی طرف سفر کرنے کی اجازت نہیں۔ کہا ہم نے حرم سے اٹھایا ہے تو بیت المقدس میں پہنچایا ہے، یہ مسجد کا سفر ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا نیکی کے لیے 3 مسجدوں کا سفر کر سکتے ہو۔ ایک مسجد حرم ہے، دوسرا جہاں 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، پھر مسجد نبوی ہے جہاں 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ کچھ ہمارے بھائی 50,000 والی حدیث ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں۔ یہ بیت المقدس، اس میں نماز پڑھنے کا ثواب 500 نماز کے برابر اجر ملتا ہے۔ اور مسلمانوں، آج ایک بڑا ربی، بڑی ایک جماعت کے ساتھ جو آپ کا قبلہ اول ہے اس میں داخل ہوا، اور کوئی مسلمان روکنے والا نہیں ہے، روکنے والا نہیں ہے۔ ہماری تعداد 2.25 ارب کے قریب ہے، مالوں سے اور طرح طرح کی نعمتوں سے سرشار ہیں، تعداد میں بھی کم نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے بانیوں کی مدد کے لیے بہت پیچھے دکھائی دیتے ہیں۔ بہرحال اس بیت المقدس میں پہنچایا اور ہمیں بتایا صبر مسجدوں کی طرف کیا جاتا ہے، مزاروں کی طرف نہیں کیا جاتا۔ کونین کے تاجدار نے اس لیے فرمایا نہیتکم من زیارت القبور فزوروها، لوگوں پہلے میں نے آپ کو منع کر دیا تھا کہ قبروں کی طرف آپ ان کی زیارت کے لیے نہیں جاؤ گے، لیکن اب آپ کو اجازت دیتا ہوں، قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتے ہو، جا سکتے ہو۔ منع کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ لوگ اصحاب القبور کو مشکل کشا اور حاجت روا
اور اللہ کے ہاں سفارشی خیال کرتے تھے. تھک گئے ہو نا؟ سفارشی خیال کرتے تھے. آپ نے فرمایا نہیں جاؤ گے. اس لیے ان مزاروں پہ آج بھی جانے کی اجازت، اور وہابیوں دیکھنے کے لیے بھی جانے کی اجازت، دعوت دینے کے لیے جا سکتے ہو جس طرح کونین کے تاجدار جاتے رہے، لیکن اجر کمانے کے لیے جانے کی اجازت آپ کو نہیں ہے. اب بھی اجازت نہیں ہے، اب بھی اجازت نہیں ہے. وہ جا کے آپ ادھر جاؤ کہ آج 27 رجب ہے، سارے جہان کی لائٹوں سے قبرستان روشن کر دو، بتیے جلا دو، اگر بتیے جلا دو، اور کہو کہ آج ہمارے گئے ہوئے سارے احباب واپس زیارت کے لیے حاضر ہو گئے ہیں. گھروں کی صفائی کر رہے ہو کہ آج وہ سارے چکر لگانے کے لیے آئیں گے. نہیں نہیں، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. اس معراج، اس رجب کے مہینے نے آپ کو بڑے سبق دیے. میرا ٹائم ہو گیا کہ شاہ صاحب؟ یہ تو میں نے شروع نہیں کیا، ابھی 10 منٹ باقی ہیں ابھی. اچھا ماشاءاللہ، تو بہت اچھا. چلو میں بات کرتا ہوں پھر. ابھی کہا سفر کرنا ہے تو مسجدوں کی طرف کرنا ہے. کہا پھر ایک ایک قدم اٹھے گا پھر نیکیاں ملتی چلی جائیں گی. اگر جمعے کے لیے آؤ گے، اگر مزار کی طرف جاؤ گے تو مشرکوں میں نام لکھ دیا جائے گا. اگر مسجدوں کی طرف آؤ گے پھر ایک ایک قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اجر اور 1 سال کے قیام کا اجر، ایک قدم کے بدلے یہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا. اور جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ گے، اور جب بیت اللہ کی طرف جاؤ گے جہاں اللہ نے آپ کو آنے کا یہاں شرف بخشا ہے، اگر ان فضاؤں میں تیر کر کے اللہ کے گھر کی طرف جاؤ گے، اس کا حساب میں نہیں بتا سکتا، اس کا حساب میں نہیں بتا سکتا. یہ تو میں آپ کو عام مسجدوں کی بات بتا رہا ہوں. اور جس کو اللہ نے شرف بخشا ہو اس سے شرف حاصل کرنے کی آدمی کو کوشش کرنا چاہیے. اور میں رات ساتھیوں کو بتا رہا تھا، میرا ارادہ تھا وہیں سے بات کا آغاز کروں. کونین کے تاجدار کو وہاں پہنچا دیا. کہاں؟ بیت المقدس میں. حرم سے اٹھایا، بیت المقدس میں کیوں پہنچایا بھائی؟ یہاں سے بھی سیدھے جا سکتے تھے، آپ جا سکتے تھے نا. اللہ کو لے جانا یہاں سے کوئی مشکل تھا؟ یہاں سے اٹھایا. اس لیے آپ کو بڑا ایک توحید کا سبق اس رجب میں پڑھایا کہ مسلمانوں، ہم نے اپنے محبوب کو حتیم سے اٹھایا ہے. اور حتیم اور بیت اللہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بچے اسماعیل اور اپنی بیوی کو چھوڑا تھا، اپنے رب کا آرڈر پاتے ہوئے اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ میں آسمان والے کے لیے چھوڑ کر چلا ہوں جہاں سوائے چٹیل میدان کے وادن غیر ذی زرع کوئی محافظ نہیں ہے. اور جب اللہ کے حکم پر کوئی کام کرتے ہو، وہ آسمان والا چٹیل میدان کے اندر بھی آپ کو کبھی ضائع، وہ حفاظتیں کرنا جانتا ہے، وہ حافظ ہے، وہ حفاظتیں کرنا جانتا ہے. اللہ آپ کو یاد کروا رہے تھے کہ اپنے نبی کے رجب کے مہینے میں یاد کروایا جا رہا ہے آپ کو. اس پہ ذرا غور کرو. اور مائی ہاجرہ کا قصہ بھی آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. کہا اپنے بیٹے کے لیے کتنی بے قرار تھی، صفا سے دوڑتی ہے، مروہ تک جاتی ہے، مروہ پہ جا کر پھر صفا کی طرف آتی ہے. ایک چکر نہیں، 3.5 کلومیٹر دوڑ دوڑ کر اپنے بچے کی محبت میں بے قرار ہو جاتی ہے. اور ساتھیوں پڑھا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور مائیں ایسے نہیں آتی ہیں، وہ بچوں کے لیے کس طرح بےتاب ہوتی ہیں. کہا بچے کی روح نکل جائے گی لیکن آسمان والے کی طرف وہ دیکھتی ہیں. آسمان والا یہ ساری ادائیں دیکھ رہا تھا پہلے بھی. وہ زمزم کو پہلے بھی نکالا جا سکتا تھا. وہ ساتھ ہی ہے نا جہاں سے آپ کو اٹھایا گیا.
پہلے بھی نکالا جا سکتا تھا، اللہ نے دکھانا تھا بن لادن کے ساتھیوں کو بھی دیکھ لے جگہ آپ جا کر، اور آپ کی ماں نے اتنی محبت سے آپ کو پالا ہے، پہلے بھی اللہ نکال سکے، لیکن 7 چکر لگانے کے بعد آواز آئی کہ آسمان والا آپ کے عمل سے غافل نہیں ہے، کہ اپنی نظر کو اٹھایا، آسمان والے نے اپنی رحمت کی برکھا، اپنی رحمت کا میہ برسایا، پلٹ کر پھر بچے کی طرف دیکھتی ہے، اور پہاڑوں کی چھاتی پھٹ چکی ہے، اور چشمہ ابل چکا ہے، اور چشمہ بھی وہ ہے جس کی مثل پوری کائنات میں نہیں ہے، چشمہ بھی وہ ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اتنا پانی نکالنے کے بعد، پوری دنیا کو سپلائی کرنے کے بعد 1 انچ بھی نیچے نہیں جاتا، اور وہ بھی اتنا عمدہ، کہا 15 دن نیت کر کے بیماری کے لیے، بیماری کو دور کرنے کی نیت کر کے اس کو پیتے جاؤ، آسمان والا آپ کی بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ یہاں سے کیوں اٹھایا ہے؟ اصل آپ کو وہ سارا منظر یاد کروایا ہے، جب کوئی ضرورت پیش آئے اس آسمان والے سے رابطہ کر لینا۔ رات ہم نے بتایا تھا کہ یہاں سے اہل مکہ کے درمیان سے اٹھایا اور کسی کو نہیں جگایا، اپنے محبوب کو بیت المقدس پہنچایا، یہ ختم کرنے کے درپے تھے، ادھر پہنچا کے کیا کام کیا؟ بنی اسرائیل، یہود و نصارہ وہ ان کا سینٹر تھا، سارے نبیوں کو اکٹھا کیا، ساروں کو اکٹھا کیا۔ ہاں بھئی کوئی اور اکٹھا کر سکتا ہے؟ وہ 7 آسمانوں سے بھی اتار لیا، زمینوں سے بھی بلا لیا، ساروں کو بیت المقدس میں جمع کیا، چونکہ اللہ پہلے اعلان کر چکے تھے سبحان الذی، کہا بھی میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اگر آپ کو بھی ضرورت پڑے تو ہمارے ساتھ رابطہ کر لینا۔ یہ سارے کام اللہ فرماتے ہیں ہم مولویوں کو بھی کر دیتے ہیں، دوسروں کو بھی کر دیتے ہیں۔ کہا تعجب آپ کو ضرور ہوگا، لیکن ہماری قدرتیں اس سے بڑی ہیں۔ سب کو جمع کر لیا، جمع کر کے کونین کے تاجدار سے امامت کروائی، باقی باتیں میں نہیں کروں گا، امامت کروائی۔ امامت میں بھی ایک نقطہ بیان کیا، نقطہ آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ ابو الانبیاء بھی موجود ہیں، انسانیت کے باپ بھی موجود ہیں، آپ ان کو کہو امامت کروائیں۔ اور جبریل نے کیا کہا؟ کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے دنیا کے کونے کونے میں چکر لگائے، 7 آسمانوں پہ گھوم کر دیکھا، آپ جیسا حسین اور اعلیٰ مرتبہ میں نے کسی کو پایا، آپ کی موجودگی میں کوئی امامت کروا سکتا؟ تو یہ کہتا حضرت بھی یہاں موجود اور مسلح پہ امامتیں یہ خود کرا رہا ہے۔ ایک طرف کہتا حضرت بھی یہاں موجود اور مسلح پہ امامتیں بھی کروا رہا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں بر صغیر والوں کو تو جلدی آ جانی چاہیے کہ حضرت بھی یہاں موجود، حضرت بھی یہاں موجود۔ اگر حضرت یہی موجود تھے تو پھر کائنات کے رب نے حرم سے اٹھا کر بیت المقدس کیوں پہنچایا؟ جب ہر جگہ بھی موجود تھے تو پھر ادھر پہنچانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ میں نے تو نہیں کہا، یہ قرآن نے کہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ اللہ نے اس مہینے میں آپ کو سبق دیا ہے۔ اپنے عقائد کو صحیح رکھنا یہ آپ کا کام ہے، اور آپ کو اللہ نے سارے انبیاء کو جمع کر کے متقدمین کا بھی اور مؤخرین کا بھی امام بنا دیا، امام بنا دیا۔ اور آپ نے پھر فرمایا لوگو لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں علیہ السلام، ان کو میری ہی پیروی کرنا ہوگی۔ ہم نے اللہ کی قسم قرآن کی آیات کو تبدیل کر دیا، کونین کے فرمان کو تبدیل کر دیا،
تاکہ ہم اپنے مولویوں کی پیروی کر سکیں، اپنے مذہب کو سچا ثابت کر سکیں۔ ہمیں اپنے رب کی بھی کوئی پرواہ نہیں اور کونین کے تاجدار کے مرتبے اور شان کی بھی کوئی پرواہ۔ یہ مہینہ آپ کو سبق دے رہا ہے، سیدھے سیدھے رہو گے تو فائدہ رہے گا، فائدہ رہے گا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، ابھی نہیں آئی، ابھی نہیں آئی۔ آسمان والے نے ابھی آپ کو دکھانے کے لیے اور کچھ اس رجب کے مہینے میں بیان کر دیا۔ یہ مولانا صاحب کہیں گے یہ رجب کی تعریف تو ہم نے پہلی مرتبہ سنی ہے، ہم تو دوسرے مولویوں سے سنتے رہے ہیں۔ اور مولانا یہ رجب اگرچہ 6 قول ہے، راجے قول یہی ہے۔ آسمان والے نے اور وہابیوں کا مذہب ثابت کر دیا، اسی مہینے میں کیا، اسی مہینے میں کیا۔ بیت المقدس میں پہنچایا، پہلا اعلان تو یہ کیا کہ یہود و نصارا یہ اچھی طرح جان لو کہ تمہاری بساط کو ہم نے لپیٹ دیا ہے، اب غلبہ ہوگا تو صرف دین محمدی کا ہوگا، اللہ اس کو عزت بخشتا جائے گا۔ اب آپ کی نجات صرف اس بات میں ہے کہ آپ دین محمدی کی پیروی میں اپنی زندگیوں کو صرف کر دو۔ آپ کا وقار، اس لیے آپ نے فرمایا کوئی عیسائی، کوئی یہودی وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک میرا دین قبول نہیں کرے گا۔ یہ کہتا الحق عند الشافعی ولکن نحن مقلدون لامامنا، یہ بات تو فلاں امام کی صحیح ہے لیکن چونکہ چنانچہ ہم فلاں کے ماننے والے ہیں، ہم انہی کی بات مانیں گے۔ اب میرے محبوب کے دعوے تو بہت کرتے ہو، بڑی پیروی کرنے والے ہیں، بڑے چاہنے والے ہیں، آپ کی محبت پہ سب کچھ قربان، لو بھی قربان ہو گیا، یا آپ کے فرمان پہ قربان ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تو سارے پیروں پہ کائنات کے امام کو اماموں پر قربان کر دیا۔ تو میری بات کوئی سخت تو نہیں ہے نا؟ یہ اللہ کے لیے غور کرو، یہ رجب کا مہینہ آپ کو بتا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ کوئی اپنا دین لے کر آئیں گے؟ نہیں، وہ بھی آپ ہی کی پیروی کریں گے۔ جو بات میں آپ کو بتانے والا تھا، بات کو چھوڑتا ہوں یہیں، اب تھوڑا سا ہم اوپر چلتے ہیں۔ کئی اوپر جاتے ہیں واپس نہیں آتے، نہ کوئی ان کو لا سکتا ہے، لیکن کونین کے تاجدار اوپر گئے ہیں پھر واپس بھی آ گئے۔ ہاں جانا چاہتے ہیں آپ اوپر؟ نام ہی نہیں لیتا کوئی، اوپر جانے سے ڈرتے ہیں ابھی، پھر تو واپس نہیں آئے گا کوئی، سانس رک جاتی ہے اوپر جانے کے نام سے۔ بڑی بڑی نعمتیں آدمی بندہ بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آسمان والے نے براق بھیجا تھا، لو بھی کھانے تقسیم شروع ہو گئے، کہتے روک دے مولانا اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے ابھی بات کا آغاز نہیں شروع کیا، ٹائم پتہ نہیں ہو گیا کہ 2-3 منٹ رہتے ہیں۔ بہرحال ہم یہی روک دیتے ہیں تاکہ آپ اپنا کام مکمل کریں، میں اپنا اتنا کر چکا ہوں، باقی انشاءاللہ پھر کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں، موضوع تو نہیں مکمل ہوگا میرا صبح تک بھی، میں نے تو ابھی پہلی بات کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کائنات کے رب نے کائنات کے امام کو ایک سفر پہ بھیجا، وہ سفر مسجد کا سفر تھا۔ اب اس مسجد سے اپنے در پہ بلا رہے ہیں، اپنے در پہ بلایا ہے سید الملائکہ کو، چونکہ یہودی بھی جبریل کو اپنا دشمن کہتے تھے نا، جبریل کو میکائیل کو دشمن کہتے تھے۔ اللہ نے بھی جبریل کو بھیجا، اور ایک اور آپ کی نسل ہے جس کی جنگ ابھی لگی ہوئی ہے، یہ بھی کہتے ہیں جبریل نے ہمارے ساتھ فراڈ کر دیا۔ فراڈ کر دیا کیا؟ کہ وہی تو اس نے لے کر آنی تھی حیدر کرار کے پاس، علی مرتضیٰ کے پاس، یہ غلطی سے جبریل وہی جو ہے کونین کے تاجدار کے پاس چلی گئی۔
ادھر لے کے چلے گئے. بھئی مجھے بتاؤ، آپ سمجھدار لوگ ہو، اللہ کے پیغمبر کے دامن میں کچھ چھوڑا ہے؟ اور یہ جگہ جگہ جو بک رہے ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو غور کرنا چاہیے نا. اور جو نبی کو نبی نہ مانے، آپ کہتے ہیں کہ وہ مومن ہے. اور یہودی بھی آپ نے دشمن سمجھتے تھے جبریل کو، اور یہ بھی دشمن سمجھتے ہیں. حوثیوں کی بات بھی کر رہا ہوں، اسماعیلیوں کی بات بھی کر رہا ہوں، دوسروں کی بھی کر رہا ہوں. یہ بھی کہتے جبریل ہمارے ساتھ دشمنی کر گئے. او بھائی جبریل ہی نہیں کر گئے، تم نے تو کونین کے تاجدار کے دامن میں بھی کچھ نہیں چھوڑا. آپ پھر کہیں گے دیکھیں حضرت علی مرتضیٰ کے تو خیر خواہ ہیں. او بھائی خیر خواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابن سبا اور یہ نسل چلی ہے تو یہودیوں سے چلی ہے. اور میرے علی کو اللہ نے یہ شرف بخشا تھا کہ درہ خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے جس شخصیت کو انتخاب کیا گیا تھا وہ میرے علی تھے. ان سے وہ خیر خواہی اور ہمدردی کیسے کر سکتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ باتیں پھر کبھی ہم کریں گے. اس لیے آپ کے ایک بیٹے نے کہا اللہ او بھائی آپ کے لیے تو لگوا دیں گے، صبح کام کرنا ہے سب نے جا کے. اللہ اکبر کبیرہ. جبریل اللہ حیدر کرار کہتے ان کے بڑے خیر خواہ. نہج البلاغہ میں لکھا ہے شیخ صاحب، چھوٹا سا قد تھا، پتلی سی ٹانگیں تھی، مڑا ہوا ناک تھا. اور بدبختو، آپ نے تو ان کو بھی معاف نہیں کیا، ان کو بھی معاف نہیں کیا، ان کو بھی. میں اور باتیں بتا نہیں سکتا ابھی، اور بھی بس آخری بات بتا دیتا ہوں. آپ کے حضرت حسین کے بھائی کہتے ہیں اور ظالم کوفیوں، اگر میرے بھائی کو اور میرے بابا کو آپ نے قتل نہیں کیا تو پھر کون تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر جیسی شخصیت کہتی ہے اور کوفیوں ابھی پوچھتے ہو کہ حرام میں مچھر اگر کوئی مار دے، مکھی اگر کوئی مار دے تو اس کا حرام، اس پہ دم پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ اور میرے حسین کو شہید کرتے وقت تم نے پوچھا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں. جبریل آئے. یہ وہ نسل ہے جس کے ساتھ اگر میں آپ کو تاریخ بتاؤں، ابن سبا سے لے کر اب تک مسلمانوں کی بڑی بڑی اسٹیٹیں، آپ کے بڑے بڑے مکتبے، جو مہینوں تک جو دریا سرخ چلتے رہے، سیاہ چلتے رہے، وہ ان ظالموں کی کاروائیوں کی وجہ سے چلتے رہے. یہ کبھی تاریخ تو پڑھ کر دیکھو، پاکستان 2 حصوں میں ہوا، یہ بھی اسی کا حصہ. عدلش ٹوٹا، وہ بھی اسی کا حصہ. بغداد، وہ بھی اسی کا حصہ. اور باتیں ہیں، پھر بعض لوگوں کو تکلیف ہوگی، ہم نہیں کرتے، وہ چھوڑتے ہیں فی الحال. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا ساتھ مومنوں کا دینا ہے، ساتھ مومنوں کا دے گو تو کام چلے گا. یہ جھوٹے یہ بھی مومن، یہ بھی مومن، یہ بھی مومن، ایسے کبھی ہوتا نہیں. آسمان والے نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل بیت المقدس پہنچ گئے ہو، اب ہمارے محبوب کو آگے لے کر چلو، آگے لے کر چلو. اٹھایا گیا. بس آخری ایک بات کرتا ہوں، جبریل نے بھی اپنے پر کھولے. لیلا نکرہ ہے، رات میں نے بتلایا تھا، تھوڑے سے عرصے میں 500 سال کا سفر طے کر دیا. پھر 500 سال موٹاپا ہے آسمان کا. 500 سال سفر کرے تو پہلے آسمان کا اتنا بڑا موٹاپا ہے. 500 سال یہ بھی طے کر گئے.
دوسرا پھر دوسرے آسمان، پہلے آسمان سے دوسرے تک پھر 500 سال چاہیے، اور پھر دوسرے آسمان کا بھی اتنا ہی موٹاپا ہے۔ ہاں بھئی کتنے 7 14 یہ ہو گئے، اور پھر اللہ کی کرسی ہے 500 سال کی وہ مسافت، پھر اللہ کا عرش ہے 500 سال کی وہ مسافت، کتنی ذرا گن کے مجھے ساری بتانا۔ اور پھر اس سے عرش سے اوپر آپ کا رب عرش کا بھی محتاج نہیں ہے۔ وہ مولانا صاحب آج نہیں تھے ورنہ میں ان کو بتاتا، آپ کے رب عرش کے بھی محتاج نہیں ہے، وہ مستغنی ہے، وہ مستغنی ہے۔ اتنی اونچائیوں پہ اپنے محبوب کو بلا کر کے اعلان کروایا، لوگوں میرے بعد جس طرح میرے محبوب کی ذات اونچی ہے، اس طرح ان کی بات بھی سب سے اونچی ہے، اس طرح ان کی بات بھی سب سے اونچی ہے۔ پاس بلا کے کیا کیا؟ بہت کام کیے، نیچے بھی ہم نام نہیں لیں گے ان کا۔ شراب بھی پیش کی گئی، اور شراب بھی وہ تھی، دودھ پیش کیا گیا، پانی پیش کیا، 3 چیزیں پیش کی۔ آپ نے اس سے دودھ کو سلیکٹ کیا تو جبریل فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ نے فطرت کو سلیکٹ کیا ہے، اگر فطرت سلیکٹ نہ کرتے تو آپ کی امت بھی گمراہی کے راستے پہ پڑ جاتی۔ آپ نے فطرت کو انتخاب کیا ہے، انتخاب کیا۔ اس سے بتایا ہے کہ کوئی مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، اس کی آپ کہیں گے مولانا صاحب ابھی تک تو آپ نے ٹائم ہی نہیں دیا مہمان نوازی کرنے کا، اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، چونکہ مہمان یکرم الضیف، حدیث میں آتا ہے مہمان کی مہمان نوازی کیا کرو۔ میرا خیال شیخ تھک گئے ہو تو سو گئے، ہم انشاءاللہ بات ابھی اینڈ پہ پہنچاتے ہیں تاکہ کس طرف لگ جائیں۔ شیخ صاحب مجھے پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ بات کو پھیلا دیتے ہو، پھر بات ختم نہیں ہوتی، بات ختم کر دیں گے ادھر ہی ختم ہو جائے گی، تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن میں آخری بات کرنی ہے۔ آسمان والے نے پاس بلا لیا، بڑے ہدیے پیش کیے، تحفے دیتے ہو نا، گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، ان میں صرف ایک تحفے کی بات کروں گا کیونکہ میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں، دوسروں کی بات نہیں کروں گا۔ جو آپ تحفے لے کر گئے وہ تو تھا ہی التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ یا اللہ میرے اس جسم کے 360 جوڑ ہیں، اس میں زبان بھی ہے، ان کا عمل بھی ہے، میری زبانی لسانی عملی جتنی مالی عبادتیں ہیں یہ صرف تیرے لیے ہے، میں ان میں سے کسی کو بھی کسی کے لیے نہیں کر سکتا، اس میں بھی آپ کے ساتھ کسی کو شریک، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اس لیے بندے کو اپنے عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک آسمان والا اس کی اجازت نہ دے۔ اور آسمان والے نے 3 تحفے پیش کیے، ان میں سے صرف ایک بات عرض کروں گا۔ وہ تحفہ کیا تھا جس پہ ہمارا بڑا جھگڑا ہے؟ وہ تحفہ ہے نماز کا۔ کوئی لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو ہلکا سا ہے۔ او بھائی، اتنی بڑی شخصیت کو آسمان والے نے بلایا، اور جو پوری کائنات کا خالق ہے، اور سارے علوم میں سے اور ساری نعمتوں میں سے انتخاب کر کے اس نے آپ کے ہاتھ میں تھمایا، وہ کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا انعام ہوگا۔ انعام مل گیا بھائی، انعام ملا۔ جب مل گیا انعام تو خوشی خوشی آپ واپس دوڑنے کے لیے، درمیان والی باتیں نہیں بتا رہا، چونکہ اللہ نے میرے رات بتایا تھا اوہا الی عبدہ ما اوہا، اتنی اونچائیوں پر پہنچا کر کہ سارے نبی نیچے، سارے قبروں والے نیچے، سارے غوث نیچے، سارے ابدال نیچے، سارے امام نیچے، سارے حکمران نیچے، سارے سردار نیچے، سب چھوٹے بڑے نیچے۔ اگر آپ کے بعد کسی کی ذات تھی تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات تھی، ان سے اونچا۔ لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ابھی تک ہم رب کی سمت بھی طے نہیں کر سکے۔ یہ مولوی پاکستانی کہتے جس نے آسمان والے کو اوپر مان لیا نا، اس کے کفر میں شک نہیں رہتا۔
او اللہ کا احسان ہے کہ تم آگے ہو وہابیوں کے ملک میں، توحید کے ملک میں۔ میں نے اپنے پروگراموں میں لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہا شیخ روتے اس لیے ہیں کہ اگر ہم اس ملک میں نہ آتے تو شاید مشرک ہی چلے جاتے اور قیامت کے دن ہماری نجات نہ ہوتی، نجات نہ ہوتی۔ اللہ نے یہ بتلا دیا میں ساتوں آسمانوں سے، عرش سے بھی اوپر ہوں، اس لیے چمٹی بھی ہاتھ اٹھائے تو ادھر، جانور بھی منہ اٹھائے تو ادھر، لیکن ہمارے مولویوں کو ابھی تک اپنا مالک ہی نہیں ملا۔ نہ کہتے ہیں نہ سامنے نہ دائیں نہ پیچھے نہ ادھر نہ ادھر، ہے کدھر؟ اس کا مطلب نہیں ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہابیوں کا الہ بھی دوسروں سے مختلف ہے۔ کئیوں کے الہ زمین کے نیچے مدفون ہے، آپ کے الہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ساری مخلوق کے اوپر ہے۔ جو اونچائیوں والوں سے رابطہ کرتا ہے اللہ ان کو اونچا کر دیتا ہے، جو زمین دو سفر کرتا ہے وہ نیچے ہی دفن ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ آئے گی آئے گی، آپ کی تو نیند ابھی اڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، آسمان والے نے ہدیہ دے دیا، کونین کے تاجدار جلدی سے واپس آئے، کیونکہ تحفہ ملتا ہے نا، خوشی خوشی بندہ واپس آتا ہے۔ ہدیہ ملا، واپس آنے لگے۔ واپس آتے آتے تو چھٹے آسمان پہ پہنچ گئے، اور راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بڑے بہادر جلالی پیغمبر تھے۔ مانے لگے بیٹا ٹھہرو، بھائی بات سنو، آپ کے رب نے کیا دیا ہے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ نے 50 نوازیں دی ہیں۔ کہا ٹھہرو 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 ٹھہرو۔ اس سے میں لوگوں کو استدلال کر کے بتاتا ہوں، مولانا جب بندے کو بعض دفعہ نہ پتا ہو تو خود ہی صحیح مشورہ دے دے بندہ۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے او میں نے تجربہ کر لیا اپنی امت کا، یہ نمازیں نہیں پڑھتے لوگ۔ وہ کتنی بڑی مسجد میں نے دیکھی، ساری سہولتیں، ساری جگہ، کتنے لوگ نماز پڑھنے آئے تھے؟ وہ ابھی تو صرف 5 رہ گئی تھی، کتنے لوگ آئے؟ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کے پاس واپس جاؤ، کنسیشن کروا کے لاؤ۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کنسیشن بھی کروانے کے لیے بندہ جا سکتا ہے، لیکن جائے اس کے پاس جو کر سکتا ہو، جائے اس کے پاس۔ ہاں بھی راستے میں کتنے فرشتے تھے، کتنے لوگ تھے کہ تھا کرنے والا۔ کونین کے تاجدار دوبارہ تشریف لے گئے۔ اللہ بھی بڑے موجی ہیں، آسمان پہ کونین کے تاجدار، ان سے بڑا کوئی انسان نہیں۔ واپس گئے، اللہ سے عرض کیا، اللہ نے 10 نیچے کر دی، کہا ٹھیک ہے۔ پھر واپس نیچے آ کے پھر پوچھ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کتنی کہا 40، کہا تھا نہیں بھی کام نہیں بنے گا، ابھی پھر واپس جاؤ۔ یہ میں بات کو شارٹ کر دیتا ہوں، کرتے 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 کتنے چکر لگائے؟ 5 نہیں 6 چکر لگائے۔ میں 5 دن پاک آپ ثابت کر دیں گے، 6 چکر لگائے۔ کیوں بھائی؟ اللہ پہلے نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے نا، تو چکر کیوں لگوا دیے آپ کے؟ چکر اس لیے لگوا دیے کہ لوگوں میرے محبوب یہاں پہنچ کر بھی میرے بندے ہیں، اور مشکلیں حل کروانے کی جگہ بھی وہ میرے پاس ہے، میرے پاس ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ کائنات کے امام نے اپنی مرضی سے نماز بنائی، اپنی مرضی سے نماز نہیں بنائی ہے۔ کما علمکم اللہ، مایا اس طرح نماز پڑھو جس طرح آسمان والے نے سکھائی ہے۔ یہ کہتے شاید وہابیوں نے بنائی ہے، وہ وہابیوں نے نماز نہیں بنائی، نماز نہیں بنائی۔ 6 چکر لگائے، اور کائنات کے رب نے بتلایا لوگوں اس پوری کائنات میں سارے بسنے والے انسان میرے محتاج ہیں، اگر بار بار بھی اپنے رب سے مانگنا پڑے تو صرف اسی سے مانگنا ہے
کسی اور کے در پہ آپ نے جانا نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی. کہا کئی چکر بھی لگانے پڑے. یہاں بیمار ہو جاتا ہے نا یہ ہندوستانی پاکستانی، ایک دفعہ تو اللہ سے جھوٹی سچی دعا کر لیتا ہے، اگلی بار کہتا ہے تعویذ لے لو، وہ بابا شفا آ جائے گا، بعد میں معافی مانگ لیں گے. جیسے یہ اللہ کو مل کے آیا کہ اس نے باقی رہنا ہے. اور بدبخت تو اپنے رب پہ اعتماد تو کر کے دیکھ. کہا چلا جائے دنیا سے لیکن اپنے رب کے در کو چھوڑنے کی تمہیں اجازت. یہ 10 دن جا کے ننگا دڑنگا ادھر جا کے لیٹتا ہے کہ یہ میری مشکلیں حل ہو جائیں. میرا خیال بس کر دیں. اوپر سے آپ تحفہ لے کے واپس آ گئے. جبریل امین کو اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی بھیج دیا. کہا جبریل جاؤ. یہ بیت اللہ دیکھا کبھی؟ بیت اللہ آپ نے دیکھا ہے نا؟ عند البیت حدیث میں آتا ہے فصل بی الظہر، ظہر کی پہلی نماز پڑھائی. فصل بی العصر، فصل بی المغرب، فصل بی العشاء، فصل بی الفجر. اور جبریل امین نے آپ کو یہ 5 نمازیں پڑھائی. ہاں بھئی جبریل کو کس نے سکھایا تھا؟ آسمان والے نے. اور پھر کائنات کے امام کو نماز پڑھ کر سنائی دکھائی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا لوگو صلو کما اریتمونی اصلی. یہ کیوں نہیں کہا جیسے آسمان والے نے کہا ہے اور جبریل نے پڑھی ایسے پڑھو؟ نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ اتباع کائنات کے امام کی ہے، اتباع جبریل کی بھی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس مہینے کی اللہ اس طرح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس مہینے کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ یہ نماز کو ادا کرنا ہے. اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اشہد ان لا الہ الا انت استغفر اللہ و اتوب الیہ. جی بھائی میں نے تو اپنی بات کا آغاز نہیں کیا ابھی، چونکہ جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ ابھی پہنچا نہیں ہوا. انشاءاللہ کسی سفر میں بتائیں گے. جی ایک آدمی جمار کراتا ہے اور مغرب کی ہے سورت ناس جو ہے یہ پہلے پڑھ لیتا ہے اور کوئی سورت دوسری بعد میں پڑھتا ہے دوسری رکعت میں، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ میٹھی جی میں نے پینا نہیں ہے. شکریہ جزاک اللہ. سادہ پانی لوں گا. السلام علیکم. یہ ساتھی کا سوال یہ ہے، میں لیتا ہوں پانی. جزاک اللہ خیر. ساتھی کا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی قرآن آگے پیچھے پڑھ لیتا ہے، پہلی رکعت میں آخری سورت پڑھتا ہے اور دوسری میں اس سے پہلے والی پڑھ لیتا ہے، تو